وما يستوي البحران، اور نہیں برابر دو دریا، ھذا عذب فرات، ایک میٹھا ہے ان میں اور پیاس بجھانے والا ہے، سائغ شرابہ، لذیذ ہے اس کا پانی، پانی بڑا مزیدار ہے، وھذا ملح اجاج، اور یہ دوسرا نمکین ہے، کڑوا ہے، کھاری ہے، ایک میٹھا ہے دوسرا کھاری ہے، میٹھا بنانے والا بھی اللہ ہے، کڑوا اور نمکین بنانے والا بھی کون ہے؟ وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، دونوں دریا بہ رہے ہیں، ایک میں میٹھا پانی بہ رہا ہے، دوسرے میں کڑوا اور نمکین پانی بہ رہا ہے۔ وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، دونوں میں تازہ گوشت میں رب العالمین کھلاتے ہیں، اس سے بھی مچھلی نکل رہی ہے، اس سے بھی مچھلی نکل رہی ہے، یہ بھی کھانے کے قابل ہے، وہ بھی کھانے کے قابل ہے، یہ پانی پینے کے قابل ہے، وہ پینے کے قابل نہیں ہے، گوشت دونوں کا کھانے کے قابل ہے، کون کرنے والا ہے؟ وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، دونوں قسم کے دریاؤں سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو، وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَ، زیور نکالتے ہو جسے تم پہن لیتے ہو، یہ موتی سمندروں سے نکل رہے ہیں، سیپیاں نکل رہی ہیں اور تم پہن رہے ہو زیور، کون پیدا کرنے والا ہے؟ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ، اور آپ کشتیوں کو دیکھتے ہیں اس میں مواخر، پانی کو چیرتی ہوئی چل رہی ہیں، لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، رزق اور کاروبار کے سامان لے کر تم جا رہے ہوتے ہو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ ساری کائنات کے اندر پانی کا نظام چلانے والا کون ہے؟ سمندروں کو بہانے والا کون ہے؟ اس میں سے گوشت اور مچھلیاں نکالنے والا کون ہے؟ موتی اور سیپیاں نکالنے والا کون ہے؟ اور سمندر کی لہروں پہ کشتیوں اور جہازوں کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ پھر شکر بھی کس کا کرنا چاہیے؟ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ اچھا اور دلیل سنو، یولج اللیل فی النہار، داخل کرتا ہے رات کو دن میں، وَیُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، مسخر کر دیا سورج اور چاند کو، کبھی دن رات میں شامل ہو رہا ہے، رات بڑی ہو جاتی ہے، کبھی رات کا کچھ حصہ دن میں شامل ہو جاتا ہے، دن بڑا ہو رہا ہے، رات کا اندھیرا ہوتا ہے، اچانک اوپر سے دن کی روشنی آ جاتی ہے، دن چمک دمک رہا ہوتا ہے، اوپر رات کا پردہ اور اندھیرا آ جاتا ہے، دن کو رات میں داخل کرنے والا، رات کو دن میں داخل کرنے والا، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، سورج اور چاند کو مسخر کرنے والا، كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، یہ سب اپنے وقت مقررہ تک کے لیے چل رہے ہیں، جب اس کا امر نہیں ہوگا پھر سورج بھی نظر نہیں آئے گا، پھر چاند بھی نظر نہیں آئے گا، ستارہ بھی کوئی نظر نہیں آئے گا، کل یجری لأجل مسمى، سب کے سب ایک وقت مقررہ تک چل رہے ہیں۔ اوے لوگوں سنو سنو، یہ دریاؤں کو چلانے والا کون ہے؟ جواب دینا سب نے۔ میٹھا اور کڑوا پانی بہانے والا کون ہے؟ مچھلیاں سمندر سے نکالنے والا کون ہے؟ کشتیوں کو چلانے والا کون ہے؟ رات دن کا نظام چلانے والا کون ہے؟ سورج چاند کو مسخر کرنے والا کون ہے؟ اللہ کہتے ہیں ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہی اللہ تو تمہارا رب ہے نا، اسی کی بادشاہت ہے۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، یہ تو تم نے وہ پہلو سنا جس میں اس بات ہے، دھیان میری طرف ہے جی، یہ تو وہ پہلو سنا جس میں اس بات ہے کہ اللہ کرنے والا ہے، دریاؤں کو بہانے والا ہے، موتی پیدا کرنے والا ہے، مچھلیوں کو پیدا کرنے والا ہے، یہ تو سب مثبت پہلو ہیں، اس کو کہتے ہیں ہم الا اللہ، لیکن پہلے لا الہ بھی ہے نا،
جب تک غیروں کی نفی نہ ہو تب تک توحید کا مسئلہ بنتا نہیں ہے. اس لیے آگے اللہ تعالیٰ نفی کا رنگ یوں بناتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اور جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ ما یملکون من قطمیر، کھجور کی گٹھلی پر جو باریک سا پردہ ہے اس پردے کا بھی کوئی مالک نہیں. مالک پوری کائنات کا صرف کون ہے؟ ایسا مسئلہ اللہ نے سمجھا. واہ، کھجور کی گٹھلی کے اوپر سفید سا باریک سا پردہ ہوتا ہے، ما یملکون من قطمیر، وہ اس پردے کے بھی مالک کوئی نہیں. اللہ کی رحمتیں اور رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ پر وہ فرمایا کرتے تھے اللہ نے کھجور کی گٹھلی کی مثال دی ہے. اوے لوگوں غور کرو تو اسی میں مسئلہ سمجھ میں آ جاتا ہے. کھجور کا وہ حصہ جسے کھایا جاتا ہے اسے قبر سمجھ لیجئے، گٹھلی کو اندر مردہ سمجھ لیجئے، مردے کے اوپر پردے کو کفن سمجھ لیجئے. اللہ کہتے ہیں مجھے چھوڑ کر جن سے تم حاجتیں مانگتا ہے وہ تو اپنے کفن کے بھی مالک نہیں ہے. اگر ان کا کفن کوئی اتار کر لے جائے یا ان کو بغیر کفن کے دفنا دیا جائے وہ اس پہ بھی جھگڑا نہیں کر سکتے. ارے ان سے حاجتیں کیوں مانگتے ہو جو کفن کے بھی مالک نہیں؟ اس سے کیوں نہیں مانگتے ہو جو پوری کائنات کا مالک ہے؟ ما یملکون من قطمیر، کھجور کی گٹھلی کے بھی وہ مالک نہیں جن کو تم پکارتے ہو. اچھا مالک ہونا تو دور کی بات ہے، اگلی بات بھی سنتے جائیے. ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم انہیں پکارو وہ تمہاری پکاروں کو سنتے بھی کوئی نہیں ہے. ساری زندگی جا کے کھڑے کھڑے ان کو قصے سناتے رہو، حال دعائیاں دیتے رہو، لا یسمعوا دعاءکم، وہ تمہاری دعاؤں کو سنتے بھی نہیں ہے. وَلَوْ سَمِعُوا، اچھا اگر بالفرض والمحال سن بھی لیں، مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، قبول کرنے کی طاقت کوئی نہیں ہے. سن بھی لیا تو کیا کر لیں گے؟ جو مالک نہیں ہے وہ دینے کی طاقت تو رکھتے کوئی نہیں ہے. ارے اس کو کیوں چھوڑتے ہو جس کے بارے میں ہر روز تم زبان سے کہتے ہو سمیع اللہ لمن حمد. رکوع کی تسبیح امام نے بھی دل میں پڑھی ہے، مقتدی نے بھی دل میں پڑھی ہے، اور رکوع کی تسبیح دل میں پڑھنے کے بعد سر اٹھا کر کہہ رہے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ. اللہ نے سن لی اس کی جس نے اس کی حمد کی. اللہ کہتے ہیں ایک طرف تو میری ذات ہے، تو دل میں پکارے تو میں تیرے دل کی پکار کو بھی سنتا ہوں. دوسری طرف وہ ہے جن کے سامنے لمبے قصے سنا کے آ جائے ان کو پتہ بھی کوئی نہیں ہے کہ اس نے کیا کہا ہے. اللہ کہتے ہیں وَلَوْ سَمِعُوا مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، سن لیا بھی تو دینے پہ قدرت ان کو کوئی نہیں ہے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت والے دن اس شرک کا وہ انکار کر دیں گے. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، دنیا میں بڑی خبر بتانے والے لوگ ہیں لیکن خبیر جیسی خبر تجھے کوئی نہیں بتائے گا. اور خبیر کون ہے بولو، زور سے بولو. فَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، وہ باقی لوگوں کی خبر میں غلطی ہو سکتی ہے، وہ جو سچا خبیر ہے تیرا اللہ ہے اس کی خبر میں غلطی نہیں ہو سکتی. وہ خبیر کہہ رہا ہے مجھے چھوڑ کر کسی اور سے مانگو گے وہ تو ذرے کا بھی مالک نہیں ہے. پھر مانگنا چاہیے تو کس سے مانگنا چاہیے؟ کس سے مانگیں، کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ انبیاء تیرے محتاج، اولیاء تیرے محتاج، اے رب کل تیرے بندے ہیں سب انبیاء اور رسول، ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے؟
سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ اس لیے اگلی آیت میں کیا خوب فرمایا، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب فقیر ہو، تم سب کے سب مانگنے والے ہو، الی اللہ، کس کے در کے فقیر ہو؟ سارے بولو کس کے در کے فقیر؟ انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب فقیر ہو اللہ کی طرف، اللہ هو الغنی الحمید، غنی ہے، داتا ہے تو صرف کون ہے؟ جھولیاں بھرنے والا کون ہے؟ تعریفوں کے لائق کون ہے؟ اس لیے فقیر بن کے اس کے در پہ آنا تیرا کام ہے، دامن پھیلانا تیرا کام ہے، جھولیوں کو بھرنا تیرے رب کا کام ہے۔ ابھی جو ہم کے دو چار شعر میں نے سنا پیر نصیر الدین صاحب کی، ہم بولنے شریف والے، اور ان کی ایک اور ربائی بڑی مزدار ہے۔ پیر صاحب فرماتے ہیں، یہ بے طلبی باب طلب کے ہوتے، یہ بے طلبی باب طلب کے ہوتے، اور یہ شرک مسبب سبب کے ہوتے۔ ایک طرف رب کا دربار ہے اور تم اس سے مانگتا نہیں، یہ بے طلبی باب طلب کے ہوتے اور یہ شرک مسبب سبب کے ہوتے، کیا کچھ فرق نہیں آب و سراب میں؟ آب کا معنی پانی، سراب کا معنی ریت، ایک طرف پانی کا چشمہ ہے، دوسری طرف چمکتی ریت کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کیا کچھ فرق نہیں آب و سراب میں کہ تم بندوں سے مانگتے ہو رب کے ہوتے؟ رب کے ہوتے بندوں سے مانگنا ایسا ہی ہے، پانی کے چشمے کو چھوڑ کے ریت پہ زبان رگڑنا ہے۔ مجبوروں سے مت مانگ، اس سے مانگ جو مجبوریوں سے پاک ہے، اور وہ صرف کون ہے؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اور ساتھ ہی لفظ ہے واللہ الغنی، وہ تیری مانگنے کا محتاج بھی نہیں ہے، تم مانگے گا تو اس کی ربوبیت چلے گی نہیں، واللہ الغنی، وہ غنی ہے، تو نبی مانگ تو اس سے مانگنے والے تو بہت ہیں۔ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن، آسمان والے بھی اس سے مانگتے ہیں، زمین والے بھی اس سے مانگتے ہیں، ہر روز ایک نئی شان کے اندر۔